الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ آج 24 جمادی الاخری بمطابق 27 دسمبر 2024 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ آج الحمدللہ جامعۃ المدینہ فیضان سنت لطیف آباد نمبر 8 کے طلباء کرام نے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر مسابقات کے اندر تیاری کی ہے۔ پہلا جو مقابلہ ہوگا انشاءاللہ اس کا ٹاپک ہے فیضان علم۔ اس کا سلسلہ کچھ یوں ہوگا کہ ہمارے پاس 2 درجے کے طلباء کرام ہیں، انہوں نے سوالات کی تیاری کی ہے، علم و حکمت پر مشتمل ڈفرینٹ سوالات ہیں، تو ان دونوں طلباء کرام سے تقریباً 15 سوالات کیے جائیں گے۔ اگر ان 15 سوالات کے اندر درجہ رابعہ اور خامسہ میں سے کوئی ٹیم زیادہ جوابات صحیح دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ اس مقابلے کو بآسانی جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن اگر سم ہاؤ یہ ٹائی ہو جاتا ہے، دونوں طرف سے 15 جوابات جو آتے ہیں یا پھر غلط جوابات جو آئے ہیں وہ برابر ہیں تو پھر انشاءاللہ انڈیویجول کی طرف جائیں گے۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے اپنے مقابلے کو شروع کرتے ہیں۔ درجہ رابعہ، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ واجب الوجود کسے کہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے؟ ذات باری تعالیٰ کو واجب الوجود کہتے ہیں، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جو موجود ہے، جس کا وجود ضروری ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس سے وہ ذات مراد ہے کہ جس کا وجود ضروری ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ درجہ خامسہ کے طلباء کرام سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، کسے نصیب ہوگا؟ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہر سنی مسلمان کو ہوگا۔ جی ہاں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہر سنی مسلمان کو نصیب ہوگا۔ آپ کا جواب بھی درست ہے۔ درجہ رابعہ، آپ یہ بتائیے تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ جلدی کیجئے، ٹائم وقت کم ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے موافق اس کو لکھ کر رکھ دیا، یعنی جو بندہ کرنے والا تھا یا کرنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھ لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس لکھ دینے نے انسان کو مجبور کر دیا۔ مثال کے طور پر زید کے کیا کہتے ہیں، زید برائی کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ کر رکھ لیا۔ اگر زید کے حصے میں اچھائی ہوتی تو لہٰذا وہ لکھ دیا جاتا۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ جس علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جان کر لکھا ہے اس علم کا نام کیا ہے؟ علم ازلی۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے موافق تقدیروں کو مقدر فرما دیا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ چلیے تھوڑا سا مشکل سوال کرتے ہیں درجہ خامسہ والوں سے۔ یہ بتائیے وحی کی کتنی اقسام ہیں؟ نبی کے حق میں وحی 3 قسموں پر ہے، وحی بالواسطہ، وحی بلا واسطہ، اور بس اوقات نبی کے دل میں معنی کا القاء کیا جاتا ہے، یعنی معنی کو ڈال دیا جاتا ہے۔ سب کی تعریفات بیان کر دیں۔ بالواسطہ کسے کہتے ہیں اور بلا واسطہ، واسطے سے کیا مراد ہے؟ بالواسطہ یعنی فرشتے کے وساطت سے نبی پر کوئی پیغام بھیجا جائے، کلام ربانی پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلا واسطہ سے کیا مراد ہے؟ بلا واسطہ سے مراد ہے یعنی فرشتے کی وساطت کے بغیر کلام ربانی نبی کو عطا کیا جائے۔ جیسے کہ معراج میں حضور علیہ السلام کو اللہ نے وحی عطا اللہ کا پیغام ملا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں درجہ رابعہ کی طرف، ان سے سوال کرتے ہیں۔ یہ بتائیے ان فرشتوں کے نام بتائیے جو تمام ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ ان چار فرشتے جو تمام فرشتوں پہ افضلیت رکھتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ آپ کا جواب درست ہے۔ درجہ خامسہ والوں سے اگلا سوال ہے۔ یہ بتائیں عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن نہیں ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ درجہ رابعہ، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ درجہ رابعہ والوں سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی کل تعداد وہ جانے جس نے انہوں کو پیدا فرمایا اور اس کے بتائے سے اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص ختم نبوت کو نہ مانے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟
جو شخص ختم نبوت کو نہ مانے یعنی وہ یہ کہے کہ حضور کے دور میں یا حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے یا نئے نبی کے آنے کو ممکن کہے، وہ شخص کافر ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال، برے جنات کو کیا کہا جاتا ہے؟ نیز ان سے حفاظت کے لیے قرآن مجید کی کن صورتوں اور آیات کی تلاوت کی جاتی ہے؟ برے جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے اور ان کے حفاظت کے لیے آیت الکرسی، سورہ یاسین، سورہ مومنین کی آخری آیت، سورہ مومن کی ابتدائی آیت، سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ آل عمران، سورہ حشر کی آخری آیت، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال، یہ بتائیے جس طرح انسان شرعی احکامات کے مکلف ہیں تو کیا یہ احکامات جنات پر بھی لاگو ہوتے ہیں؟ جی ہاں، انسانوں کی طرح تمام جنات بھی نیک کاموں پر مکلف ہیں، اور ان میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ نیک کام کرتے ہیں، اگرچہ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ نیک کام بتا دیجئے، کیا وہ نیک کام کون کون سے ہیں جو کرتے ہیں؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال، یہ بتائیے جنتوں کی تعداد اور ان کے نام بتائیں۔ جنتوں کی تعداد 8 ہے، دار القرار، دار السلام، دار الخلد، جنت عدن، جنت المأوا، جنت النعیم اور جنت الفردوس اور دار الجلال۔ ایک رہ گیا تھا، وہ بھی مکمل کر لیا۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ 15 سوالات کیے گئے، دونوں ٹیموں نے تمام سوالات کے جوابات بالکل صحیح دے دیے تھے، لیکن آخر کے اندر درجہ خامسہ مؤذن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس میں گرامی بیان کرتے ہوئے کچھ ناموں کے اندر بیان کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو لہذا اس مقابلے کو ماشاءاللہ درجہ رابعہ والے جیت چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔